اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی تھی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے 23 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے نادانی اور جہالت کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کر لیا، یہاں تک کہ کسی نے شرک کر لیا، کفر کر لیا، اگر وہ اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ شرک جیسا گناہ عظیم، جس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اگر کسی نے شرک عظیم بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذات و صفات کے ساتھ شرک بھی کیا، اور وہ شرمندہ ہو گیا، توبہ کر لیا، اور اس نے ایمان قبول کر لیا، تو ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے گناہوں کا نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ارتکاب کیا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ حقوق ہیں، ایک تو ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق اللہ، اگر کسی نے اللہ کا حق ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اور کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے، بندے کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو نماز کو قضا کرنا ضروری ہے، کسی کا روزہ چھوٹ گیا، روزہ قضا کرنا ضروری ہے، کسی کا حج ہے، کسی کے اوپر ضروری ہے، حج نہیں کیا تو حج کرنا ضروری ہے۔ حج کرنے کے بعد اگر حج کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو تاخیر کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ نماز قضا ہو گئی، نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو اس تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق اگر کسی نے مار لیا ہے، یا کسی نے بندوں کا حق مار لیا ہے، جو اس کے ذمہ حقوق واجبات تھے، بیوی بچوں کے حقوق تھے، یا اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا، فرائض اور واجبات ان کے ذمے تھے، تو ان کو ادا کرنے کی مثال ایسی ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر ٹیکس آیا، یا کسی کے ذمے لائٹ کا بل آیا، تو لائٹ بل کی ادائیگی کے لیے ایک تاریخ متعین ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ پیسہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر جو ہے آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ اسی طریقے سے
اگر حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں ادا کرنے میں تاخیر ہوئی تو ان تاخیر کی ادائیگی میں توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے یا حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اگر اپنی مرضی سے اپنی شان غفاریت کا مظاہرہ کر کے اللہ اگر اپنا حق کسی کو معاف کر دے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن بندوں کے ذمہ جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا حق اگر کسی نے مارا ہے تو اس کو ادا کرے، بندوں کا حق کسی کا مارا ہے تو اس بندے کا حق ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے جب توبہ کر لے اور حقوق کو ادا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، چونکہ تمام بڑے بڑے دنیا کے جو مذاہب ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا مشرکین ہو، تمام بڑے بڑے مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، مشرکین کہتے ہیں وہ ہمارے تھے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے مسلمان تھے۔ تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تھا، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ساری جو ہے برائیوں سے پاک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اوپر آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا، کفار مکہ نے، مشرکین نے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، حرام چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، تو اللہ اور ان حرام چیزوں کو جنہوں نے اپنی طرف سے حرام کیا تھا اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے وہ لوگ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو حرام کیا یا ان چیزوں کو حلال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے کیا کہ چونکہ وہ لوگ اپنا مقتدی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارے تم کہاں، ابراہیم علیہ السلام کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، موحد اعظم، شرک سے، کفر سے، ساری برائیوں سے پاک صاف تھے۔ تم تو مشرک ہو، تم تو شرک کرتے ہو، تم تو سورج کو پوجتے ہو، چاند کو پوجتے ہو، درختوں کو پوجتے ہو، پیشاب کو پوجتے ہو، یہاں تک کہ غلیظ سے غلیظ چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر، کفر سے، شرک سے اپنا ناطہ توڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مانا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو شکر گزار تھے، تم تو ناشکرے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا، تم اس کی پیروی کرنے کے بجائے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تم نسبت جوڑتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو جو تم اپنا پیشوا اور اپنا مقتدی مانتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اندر تو یہ خوبیاں پائی جاتی تھی، یہ کمالات پائے جاتے تھے کہ بتوں کو توڑ توڑ کر کے اس کو نیز نابود کر دیا تھا۔ اور تم نے ابراہیم علیہ السلام کے وہ خانہ کعبہ کو جس کو انہوں نے معبود حقیقی کی عبادت کے لیے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اسی خانہ کعبہ کے اندر تم نے 360 بت نصب کر رکھے ہیں۔ تو تمہارا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائے نام ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے مقتدی تھے، پیشوا تھے۔ اگر تمہارے مقتدی پیشوا تھے تو تم ان کو اپنا نبی مانتے ہو اور تم اپنا مقتدی مانتے ہو، تو وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم شرک کیوں کرتے ہو؟ وہ تو شکر گزار بندے تھے، تم کہاں شکر گزار بندے ہو، ناشکرے بندے ہو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، کتنی نعمتوں کو تو نے جو کتنی نعمتوں کی ناشکری کر رکھی ہے، تو تمہارا ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تمہارا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اور کمال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تو عزت اور رفعت اور بلندی اور مقام عطا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں نیک اور صالحین لوگوں میں ان کا شمار فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھ کو لباس پہنایا جائے گا. اتنا بڑا مقام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا. پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت جو پڑھی گئی 23 نمبر کی، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا رہی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی پیروی کیجئے، دین حنیف کی پیروی کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین حنیف کے نبی تھے، پیروکار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے تھے، وہ بھی کفر نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی بھی کفر نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک سے پاک تھے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا. مثال کے طور پر دیکھیے، اسی جو ہے جگہ میں نے بیان میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہے کہ ان کو ہمارے نبی نے بھی امت کو اختیار کرنے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر دعوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. عصا جو ہے جمعے کے دن لے کر کے ہم کھڑے ہوتے، اس کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. تلوار کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ شروع کیا. اسی طریقے سے ختنے کا سلسلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے موجد ہیں. اس سے پہلے ختنہ نہیں ہوتا، ختنہ کا عمل نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کر کے اس کو رائج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، ختنہ کرنے کو سنت قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کی پیروی کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. اب یہاں پر ایک بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب مشرکین سے کہہ دیجئے، مشرکین سے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جو دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین حنیف لے کر آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی تمہاری کامیابی ہے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، پیشوا تھے، تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی تمہاری کامیابی اور تمہاری نجات ہے. جب سمجھا جائے گا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہو، اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں، کوئی سچائی نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.